دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر۔ چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر شکیل احمد قادری صاحب، جو کہ طب نبوی، حجامہ اور ہومیوپیتھی کے حوالے سے کافی مہارت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ کسی بھی بیماری کی تشخیص کے حوالے سے یقیناً آپ ایک اچھی گرفت رکھتے ہیں ان موضوعات کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس موضوع کا بیسک مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر کے پاس ہمارا جانا کیوں ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر کے پاس ہم اسی وقت جاتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو ہم جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کا بیسکلی کام یہ ہے کہ اس تکلیف کو، اس کی روٹ آف کاز کو تلاش کرے کہ کس وجہ سے تکلیف ہو رہی۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا، جو لوگ یہ کرتے ہیں یا بہت اچھے لوگ بھی ہیں کام کرنے میں، اور آج کل جو معاملہ ہمارے یہ چل گیا ہے کہ ہم تکلیف کو لے کے فوراً رپورٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اصل میں ہمیں چاہیے کہ جس وجہ سے یہ خون نہیں بن پا رہا، ریڈ سیلز کم ہو رہے ہیں، کیوں نہیں بن پا رہا، اس وجہ کو تلاش کریں، اس کی میڈیسن دیں۔ میں ان تمام ڈاکٹرز کو ہومیوپیتھک کے اندر جو سنگل ریمیڈی پہ کام کرتے رہے اور کر رہے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کمپاؤنڈ پہ کام نہیں کرتے جو کمپاؤنڈ پہ کام نہیں کرتے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، کمپاؤنڈ پہ کام نہ کرنا ایک بہت محنت کا کام ہے۔ کسی سنگل ریمیڈی کو لے کر چلنا بہت محنت کا کام ہے۔ آپ جب تک اس پہ محنت نہیں کریں گے، آپ اس پہ اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ علاج نہیں کر سکتے۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکمت کی دوائی کھانے سے یا کوئی جڑی بوٹی کھانے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ ہر اس چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس چیز کو آپ بلا وجہ لے رہے ہوں، اچھا بلا وجہ اس کو استعمال ڈاکٹر کریں۔ صاحب، یہاں پر آپ کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گا، قطع کلامی کی معذرت، کہ نارملی جو ہے خاص طور پر جو ہربلسٹ ہیں، جن کا جڑی بوٹیوں پر کام ہے، تو ان کا یہ بہت دعویٰ سننے میں آتا ہے کہ جی یہ جو دوا ہے یہ 100% سیف ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ تو آپ کیا اس بات سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی مین وجہ ہے، دیکھیں، میں اگر ہومیوپیتھک کے بعد، ہومیوپیتھک ہماری پریکٹس ہے، اور پہلے یوں سمجھ لیں کہ میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹڈی کرتا رہا، اس سے پہلے میں نے ٹوٹل اسٹڈی اسی کی۔ آج کل ہمارے یہاں حکمہ کا ایک بڑا رواج چل گیا ہے کہ وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لیکن اپنے کمبینیشنز کو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں۔ اب مجھے ثابت کریں گے اسے، کوئی بھی ہربلسٹ، کوئی بھی طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام کرنے والا، چاہے وہ یوٹیوب کے پر آتا ہے یا دوسری سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی آ کر اپنا کام کر رہا ہے، وہ مجھے کمبینیشنز کو ثابت کرے طب نبوی سے۔ اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں، خاص طور پر اگر ہم حکمت میں دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کا نام ہے معجون۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں، اور ہمارے سننے والے بھی یقیناً اور دیکھنے والے اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ عمومی طور پر مردانہ طاقت یا کسی طاقت کو بڑھانے کے لیے، آپ کے اعصابی طاقت کو بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ معجون ہے اور قیمتی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ تو آیا اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو آج کل جو ہے نا، ہم میں خود اعتمادی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم معجونات بناتے تو صحیح ہیں، لیکن لوگوں کی ایک خواہش کو دیکھتے ہوئے کہ بہت زیادہ فوری طور پہ بس آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ سارا معاملہ ہمارا مردانہ قوت کا درست ہو جائے اور ہم بس اپنے معاملات درست کر لیں۔ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ آپ مردانہ قوت کے حوالے سے لے لیں، سیکسولیٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر کوئی کسی شخص کا مزاج بہت زیادہ گرم ہے تو آپ اس کو اگر گرم چیز دیں گے نا، مزید وہ طاقت اس کی ڈاؤن ہوگی، دب جائے گی۔ ٹھیک۔ بعض صورتوں میں اس کی ٹھنڈی ادویات دے کر اس کی طاقت کو ابھارا جاتا ہے اور کور کیا جاتا ہے۔ آج ہم شوگر کی میڈیسنز کو دیکھ لیجیے، شوگر کی دوائیاں ہمارے پاس تیار ہیں، اور لوگ کہتے ہیں لبلبے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے میرے کو لبلبے والے معاملے پہ، کہ صرف لبلبے کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا لبلبائی کا کوئی پرابلم ہے تو اس کی کون سی
بیماری لبلبے کی جس کی وجہ سے آپ دوائی دے رہے ہیں. اگر ایک ہی کاز ہوتی, مثال کے طور پہ صرف لبلبے کا مسئلہ ہوتا تو آپ ایک میڈیسن بنا دیتے, دے دیتے, سب کو سوٹ کر جاتی. شوگر کی ڈفرینٹ میڈیسنس کیوں ہیں, آپ سے سوال کیوں ہیں؟ صحیح بات وہیں آتی ہے, روٹ آف کاز کو ہم دیکھتے نہیں, میڈیسن دینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ شوگر بھی ایسا مرض ہے جو کنٹرول ہو سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو حکیم کڑوی دوائیاں کھلائے یا ڈاکٹر اس کو شوگر کی نام کی بنی ہوئی جو فارماسیوٹیکل فرم نے دوائی بنائی ہے ان ڈاکٹرز کے بیس کے اوپر وہ علاج کرے اس کا. اب کیا کرتی ہے دوا, کڑوی دوا کیا کرے گی؟ کڑواہٹ تو آپ کے جسم کے اندر جائے گی, جس وقت فلٹریشن کے اوپر آتا ہے معاملہ, تو وہ کڑواہٹ جب وینس کے اندر جاتی ہے تو آپ کو شوگر ڈاؤن دکھا دیتی ہے. بس مین مسئلہ کیا, آپ کا جو اصل پرابلم وہ کہاں گیا؟ صحیح. ہاں لیکن ایسا ضرور ہے کہ دیکھیں بیری کا شہد میں 0% شوگر ہوتی ہے اس میں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار شہد میں ہمیں یوں ہو جاتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں ہر دوائی صحیح ہے, میں سب کو اس وقت صحیح کہتا ہوں, ایلوپیتھک بھی صحیح ہے, ہومیوپیتھک بھی صحیح ہے, حکمت بھی, سب صحیح ہیں, علاج کرنے والا صحیح ہوتا ہے. واہ پیاری بات. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا, اور ایک بات میں چاہوں گا کہ آپ اس کو دوبارہ پرزور طریقے سے کہیں, کیونکہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیے کہ جو بیری کا شہد ہے یہ شوگر فری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں بالکل, بیری کا شہد شوگر فری ہوتا ہے, ہم یوز کراتے ہیں, الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی پیشنٹ کو, کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اور اس سے شوگر گین نہیں کرتی. اور دیکھیں قرآن پاک کی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتاری شفاء للناس کے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے شفا ہے تو سب کے لیے شفا ہے. بات وہیں آتی ہے کہ دوا شفا ضرور رکھتی ہے اپنے اندر, لیکن دینے والا کون ہے اور کس انداز میں دے رہا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اسی طرح شہد کو دینے والا کون ہے اور کس انداز میں آپ کو کھلا رہا ہے. بالکل ایسا. بس مسئلہ آپ کا. میں بالکل اپنے ناظرین کو یہ بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں جو شہد کو اس وجہ سے اوائڈ کر دیتے ہیں کہ ہماری شوگر اس سے بڑھ جائے گی یا ایون ہمارا ویٹ اس سے بڑھ جائے گا, تو وہ پلیز میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بیری کا شہد جو ہے وہ آپ لازم طور پر لیا کریں, کیونکہ اس میں 0% شوگر ہے اور اسے شوگر فری شہد ہی کہا جاتا ہے, اور بے دریغ اور بلا خوف و خطرہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بس لینے میں آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ بھائی بیری کا ہی ہو, ہاں آپ کے ساتھ چیٹ نہ کر رہا ہو کہ وہ خالص بیری کا ہی آپ کو ملے. کیونکہ بیری کا شہد 3 طرح کا آتا ہے, کہتے ہیں پہلی دفعہ کو اتارا ہوا, دوسری دفعہ کو, تیسری دفعہ کا جو اتارا ہوا ہوتا ہے نا وہ بیری کا شہد بہت اچھا پاورفل ہوتا ہے, اس کو لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کی ایک اور اسپیشلٹی بھی ہے جسے کہتے ہیں ہجامہ, جی, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہجامہ بیسیکلی ہے کیا اور یہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. دیکھیں بخاری کی احادیث موجود ہیں کہ 3 چیزوں میں شفا ہے, ہجامے میں, شہد میں اور آگ سے دہکانے میں. مطلب پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آگ سے دہکا کر علاج کیا کرتے تھے, کسی کا زخم آئے تو آگ سے دہکا کر اس کو جلا دیا کرتے تھے, وہ زخم ٹھیک ہو جائے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ میں آگ سے دہکانے کو اپنی امت کو منع کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک کا علم بے شک ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا وہ علم. اور آج کل کا جو ماحول ہے کہ ہم کسی بھی مذہبی چیز کو بدنام کرنے کے لیے بہت آگے تک جاتے ہیں, تو اگر آگ سے دہکانے والا معاملہ ہوتا تو آج پتہ نہیں یہ ایلوپیتھکس نئے بچے اور یہ ڈاکٹر پتہ نہیں کتنا بدنامی کا باعث بنا دیتے, اور علاج ہوتا نہیں, اور پھر ہم اس کو کہتے کہ یہ درست نہیں. ہجامہ میں بھی کیا پہلے کٹ لگایا جاتا ہے اس جگہ پہ؟ دیکھیں جی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ہجامے کے نشتر کی دھار میں شفا ہے. آج کل ایک طریقہ کار لے لیا کہ کپ کے اندر پنز ہوتی ہیں, پنز مارتے ہیں, پنز کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں. اچھا دھار میں لکھا ہے اگر شفا ہے حدیث مبارکہ دھار میں شفا کی ہے تو دھار میں ہی شفا ہے. نشتر کی دھار یعنی کہ جو بلیڈ ہوگا اس کی دھار میں شفا ہے. دھار لگا کے ہی ہجامہ ہوگا, وداؤٹ دھار کے ہجامہ نہیں ہوگا, اس کے پنوں سے کوئی ہجامہ نہیں ہوتا. اور پہلے نہیں لگائے جاتے بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم پہلے کپنگ کرتے ہیں. کپنگ سے جو ہے نا وہ بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اس طرف آ جاتی ہے, اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے. پھر ہم اس کے بعد 5 منٹ کے بعد 7 منٹ کے بعد وہ کٹس لگاتے ہیں تاکہ جو ہے نا پھر اچھی طرح سے بلڈ جو ہے نا وہ ریموو ہو جائے وہاں سے. موسٹ آف اٹ کیونکہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے, وہ ہے کسی بھی جڑی بوٹی کا خالص ہونا. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو تازی جڑی بوٹی ہوتی ہے یا اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور عام طور پر جب ہم پنساری سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں نہ تو وہ رنگت ملتی ہے, نہ وہ سائز ملتا ہے, نہ ہی وہ چیز ملتی ہے بعض اوقات. مارکیٹ کے اندر جو اس طرح کا معاملہ 2 نمبری کا آتا ہے نا وہ ریٹس کے اوپر آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز کا ریٹ ہے 10,000 روپے کی 1 درہم ہے, اب یہاں 2 نمبری شروع ہوتی ہے.
وہی میں نے بتایا نا، پیشہ چھوڑ کے پیسے کی طرف بھاگتے ہیں. تو یہاں 2 نمبری شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سالم مصری کا ریٹ 25-26 ہزار روپے اگر کلو ہے یا 30 ہزار روپے کلو ابھی ریٹ ہے، تو اس کی 2 نمبر آتی ہے جو 200-400-500 یا 1000 روپے کلو مل جاتی ہے. وہ کیا آٹا گوندتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس کی شیپ کی اس کو بنا دیتے ہیں. اور میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑی بڑی جڑی بوٹیوں کے نام ہیں اور ہول سیل کر رہے ہوتے ہیں. بیچارے وہ خود 2 نمبری اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں. کیونکہ عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے نا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر اگر ہم نام لیں ایک خاص جڑی بوٹی کا جسے موسلی سفید کہتے ہیں، جی تو موسلی سفید جو ہے وہ میں نے جو حکمہ حضرات کے پاس دیکھی ہے اس کی رنگت کچھ اور اس کا سائز کچھ اور دیکھا ہے، لیکن جب کہیں لینے جائیں تو وہ بہت ہی زیادہ بیکار ملتی ہے. دیکھیں اصل میں نا آپ کو خود پہچان ہونی چاہیے. دیکھیں مارکیٹ کا جو رجحان ہے آپ کو خود سمجھ ہونی چاہیے. آپ اگر روڈ پہ گاڑی لے کے چل رہے ہیں نا تو آپ کو ڈرائیو آنی چاہیے. صحیح. آپ گاڑی چلانے نہیں جانتے تو روڈ کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو مار جائے گا. صحیح. تو بات یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ منہ میں ڈال کے دیکھ لیں اس کو پتہ چل. 2 قسم کی موسلی آتی ہے، ایک پاکستانی آتی ہے، ایک انڈین آتی ہے. انڈین اچھی ہوتی ہے، اس کو منہ میں ڈال کے دیکھ لیں، چبا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے جو حکمہ خود سے اپنے، یا عام طور پہ لوگ حکیم بھی نہیں ہیں، طبیب بھی نہیں ہیں اور ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا نسخے بنا کے لوگوں کو دینا شروع کر دیے. اور سب سے زیادہ جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ سیکسول پرابلم کے لیے جو ہے نا لوگوں کی یہ نفسیات سے کھیلتے ہیں لوگ. ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی شخصی کامیابی میں ان کے اساتذہ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. بالکل تو جی. جو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کن اساتذہ سے سیکھا اور کیا جذبات رکھتے ہیں ان کے متعلق؟ دیکھیں جی، میں نے جن لوگوں سے سیکھا اور میرے لیے قابل احترام ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا مجھ پہ بہت زیادہ احسان یہ ہے کہ جن ڈاکٹر سے میں اپنے بچوں کی تدبیات لیتا تھا نا، آج وہ ڈاکٹر بھی مجھ سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سی دوائی کو یوز کریں. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر شکیل احمد قادری صاحب. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور ساتھ ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.